جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک، اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں نے تو ویسے میری نالائکی ہوگی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ کل سب گراؤنڈ میں تھے، آپ نے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں؟ ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور کل مجھے افسوس ہوا ویسے ایک بات کے اوپر، قمر کائرہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، ان کے بھی حلقے کے اندر ایک سیٹ تھی جس کا رزلٹ آیا، اور ان کے اپنے کچھ لوگوں نے کل سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا رات کو کہ جی وہ وہاں پر 457 ووٹ پڑے ہیں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے یقیناً ہزاروں ووٹ تھے، اور اس پہ لوگوں نے لکھا کہ جی یہ پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی کہ جو چیف جو ہے وہ پولنگ کے ہمارے اور وہاں کے انچارج تھے ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی اصل پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو حقیقت میں مبنی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ خاص طور پر وہ جو ہارے ہوئے ہیں، ایک تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ملک میں فساد کی کیفیت ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا اینٹ پتھر چلتے رہے، ان کو بہت سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسے بیچارے جو ہے وہ ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں پنجاب کے، اور جو ریزنیبل بات کرنے والے لوگ ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے ان کی بات شاید سنی نہیں جاتی، اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک پہنچتی نہیں ہیں۔ تو یہ جو سندھ کے لوگ جن کو کل اشتہاروں کے ذریعے بتانا پڑا کہ ان کی پوری کارکردگی کیا ہے، تبھی تو مطلب ان کے لوگ جب بھی پنجاب آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی ترقی سے متاثر ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی کچھ دیر پہلے شرجیل میمن صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ پہلے تو یہ رونے دھونے کا آغاز کل 10:18 سے شروع ہو گیا تھا، اور پہلی پریس کانفرنس اس کی 10:18 پہ ہوئی تھی۔ آج غالباً چودھری یاسین صاحب بھی ہیں جو ساتھ تشریف فرما تھے شرجیل میمن صاحب کے، وہی کل بھی 10:18 والی پریس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھے، اور 10:18 پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے اور دھاندلی ہو گئی۔ پہلے تو میں آپ کو کچھ آج ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کتنی درخواستیں ڈالی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے۔ یہ زبانی کلامی، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں، اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ تو ان کو تو پہلے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، انہوں نے بڑی تیاری کی تھی، تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا، اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ایک ایم این اے صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا، وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے، نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی، وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے۔ اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے۔ ہمارے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے، لیکن کیٹیگوریکلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی ایم پی اے ایم این اے پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا۔ ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی، وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، انتظامات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ، اور بائی دا وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود ہیں۔ یہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہیں، وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اور بائی دا وے پورا ہوٹل بک ہوا ہے بھائی جان۔ اب وہ ہوٹل کے پیسے کس نے دیے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پورا ہوٹل بک ہوا ہے۔ اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں
انہوں نے سندھ کی ایک آنریبل ممبر کی پریس کانفرنس، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے ایم پی ایز آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پر ایم پی اے 100 کمانڈوز آئے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے والے کدھر ہیں. اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو رہا تھا بھائی. ہاں جی، چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا. چلے آواز بند کر دے، چلتے رہنے دیں، آواز بند کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو سارے ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ، خاص طور پر وہ ایم این اے صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے، وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی. کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں، آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں. چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی، جس کے اوپر جو ایم این اے صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ویسے اتفاق ہوا، اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایم این اے صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں، تو ایم این اے صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں، ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نہ خاصہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے، اب اس کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں، وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں، وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی، اور مرد تو کم ہیں، عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے، کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی، کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے، جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور پی ٹی آئی کا پارٹ 2 بننا ہے، جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں. کیا ہے؟ ایل اے 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی جان، 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. ایل اے 36 15,000 کی لیڈ، ایل اے 37 6,000 کی لیڈ، ایل اے 30 6,000 کی لیڈ، ایل اے 25 6,000 کی لیڈ، ایل اے 39 7,000 کی لیڈ، ایل اے 38 4,000 کی لیڈ، ایل اے 32 2,000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2,000 4,000 کی لیڈ ہے، اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے، 10,000 تو بڑھا ہی لیتے، مطلب کوئی نمبر ہی ٹانگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے ہوتے ہوئے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا ایل اے 31 میں 1,300 کی لیڈ ہے، ایل اے 44 میں 1,500 کی لیڈ ہے، ایل اے 42 میں 1,000 کی لیڈ ہے، اور اسی طرح ایل اے 43 میں بھی 1,000 کی لیڈ ہے، اور ایل اے 34 میں 600 کی لیڈ ہے. یہ تو لیڈز ہیں. اب اس کے اندر 3-4 باتیں جو ہے وہ میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتانی تھی. انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں 11 حلقوں سے جو ہے وہ متعلق مجموعی طور پر 25 شکایات جمع کرائی ہیں، جس میں جو ہے وہ باضابطگیاں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور مبینہ دھاندلی کے الزام لگائے گئے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں میں گلگت بلتستان کا جو صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا جمہوری تقاضوں کے عین مطابق، اور جس میں وسیع تر قومی مفاد میں آئی پی پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں کچھ کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے الیکشنز جو ہیں انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر ہارنے والے کو جو ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کا الزام لگانا. وہ آپ کو شروع کرے نا، وہ پہلے 4 حلقے، وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر، پھر فلانے، پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہے. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہے 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی، جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا. جہاں پر ثبوت دیے گئے، جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں، وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں،
اور شکایتیں کیا ہیں, مجھے اس نے دھکا مار دیا. اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے, جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے, وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے, تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا, دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آ کے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی, وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا. وہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے, جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے, تو لام حالائی. اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں, سندھ میں نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید, اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا, لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بچانے جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے. پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا, رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے. ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا. لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر جی بی اے 8 سکردو 2, جی بی اے 13 استور 1, جی بی اے 15 دیامر 1 اور جی بی اے 16 دیامر 2 اس کے مخصوص پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج بھی ری پولنگ سے جو ہے مشروط کیے گئے. اور گلگت بلتستان کے جو ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 30% اور پی ایم ایل این نے 22% ووٹ حاصل کیے. اور اب جو ریشو بن رہی ہے کشمیر کے اندر ووٹس کی وہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے, اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس کا. ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این نے 1,07,258 ووٹ لیے ہیں اور پی 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 نے صرف 20,533 ووٹ لیے ہیں. تو بھائی جان یہ فرق صاف ظاہر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب جو ہے یہ استقامت پارٹی نے 8% ووٹ لیے تھے جی بی میں, جہاں وسیع تر قومی مفاد میں ان کی حکومت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ایم ڈبلیو ایم اور تحریک پاکستان نے 4% ووٹ لیے. ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے ایک کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے اوپر جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کے اندر چونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, مجھے پہلی پاکستان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نظر آئی جو اس بات پہ خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں ہے. لائنیں لگی ہوئی آپ نے کل تمام رپورٹرز نے بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کی بھی باہر دیکھی, کل کیمپس بھی آپ نے دیکھے. الحمدللہ جو کیمپس جو ہیں پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر جو گہما گہمی تھی, جو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے اور واپس آ کے وہ خوشی خوشی ان خیالات کا تاثرات کا اظہار بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو آپ نے کہیں پر بھی کسی ووٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بہت خوشی سے سندھ کی 18 سال کی ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ کامیابی جو ہے وہ اس کو دلوانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. وہاں پر جو ہے وہ صاف پانی بھی لوگوں کو ملتا ہے, وہاں کوڑا بھی اٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہوا ہے. میں نے کل وہ اشتہار میں دیکھا, لیکن اشتہار کے ساتھ ہی پتا چلا مجھے بھی کہ وہ انہوں نے دکھائی کہ وہ جو بی آر ٹی یہ بنا رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے, تو غالباً بی آر ٹی بن رہی ہے کراچی کی. تو یہ 8-10 سال سے وہ بی آر ٹی کو نہ ڈالتے تو بہتر ہوتا. وہ خامخواہ میں ایک اگر ان کے انیشیٹو پہ بات کرنے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کل جو اشتہار دکھا کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی, ایکچولی وہ ان کو فائر بیک کیا ہے.
اور ان کی جو ہے اب شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہے وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے. ایک تو وہ بار نا وہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا یہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو جو بھائی جان جو سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, بلوچستان کی جو حکومت ہے, اور پنجاب سے جو چند لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو وہاں تک بچھایا گیا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں, آپ کہیں کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا, اور تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں, وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں, وہ ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں نا. ایک طرف آپ یہ بات کر دیتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر اندرون سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بائی دا وے سانگڑ اور میرپور میں کل ووٹ ہی نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, 3 ووٹ تھے, وہ 3 کے 3 نون لیگ کو پڑ گئے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ آپ ذرا پلس سے آزاد فرمائیں نا اندرون سندھ کے الیکشنز کو, اور وہاں پر رسائی بہتر کرائیں نا میڈیا کی, تو پتہ چلے کہ اندرون سندھ میں الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں, اور مخالف امیدوار کو تو اٹھوا دینا کوئی زیادہ بڑی بات ہوتی نہیں آپ کے لیے. کراچی میں MQM کی سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سو یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پولنگ سٹاف ہے, پولیس آپ کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے وہ دور کی کوڑی نکال کے لائے ہیں. ہمارے اس جو ہے سوال کا جواب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چیف سیکرٹری اور جو IG ہوتا ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو بھاجن سندھ میں بھی تو چیف سیکرٹری اور IG وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کیسے جیت جاتے ہیں پھر؟ وہاں پہ بھی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور یہ نا اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں. عزیر بلوچ, ریمانڈ کے فلانے ڈمکے, یہ سارے یاد ہیں, سب یاد ہے, لیکن ابھی تک ہم وہاں جانا نہیں چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے, جس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو مساق جمہوریت کی تھی, اس کو اگر پیروں میں روندنے کا آپ کو اتنا شوق آیا ہے تو پھر جواب تو سارے ہیں. کون سی کس کس کی کیا ہسٹری ہے, کون سی حکومتیں کیسے بنی, کیا اس ملک کے ساتھ ہوا, تو یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث پھر کبھی اور صحیح. اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے جو ہے وہ مڑنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہ رہے. اب یہ جو 2.5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد آزاد کشمیر کا ان کو یاد آ گیا ہے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی, اور 2024 جو ہے وہ فارم 47 کا جو ہے وہ الیکشن تھا. آپ کی انہی حرکتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے رونے دھونے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ بڑی بڑی انگریزی کی تقریریں وہاں فرماتے ہیں بغیر کسی سبسٹانس کے, اور یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ سندھ بنائیں گے. بائی دا وے ایک بلاول بھٹو صاحب کی میں بڑی معترف ہوں, بڑے اچھے قابل انسان ہیں. انہوں نے اس بات کا کیا جواب نکالا کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ یہ اعلان کریں نا کہ آپ کشمیر کو آپ جو ہے وہ سندھ بنائیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے. بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ہم تو گورننس کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں, ہم تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ صرف اس پوائنٹ سے بچنے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی چونکہ سندھ میں نہیں ہے آپ یہ جملہ نہیں دہرا سکتے, یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں, سندھ کی حکومت کو, جب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. میری لیڈرشپ جو ہے وہ برملا اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بنائیں گے. اب آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بننے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہے, ان کو وہاں گرین بسز ملیں گی, ان کو وہاں سے کہا جا سکے کہ وہ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. شکریہ. اچھا آپ تلخی تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں, دیکھا ہے کہ الزامات کی سیاست پوری سر اٹھا رہی ہے, یہ بات رکے گی کہاں پر؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک ڈبیٹ بڑی اوپن ہوئی ہے کہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی سنجیدہ ڈیمانڈ ہے یا اس میں بھی کوئی پالیٹکس ہے اور اس میں بھی کسی ایک پارٹی کو شاید نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا پہلے 2 سوال, پہلا سوال کیا تھا بھائی؟
میں تو تمہارے دوسرے سوال میں الجھ گئی. تلخی دیکھیے تلخی ایک سائڈ سے نہیں بڑھتی. ہم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی بلاول بھٹو صاحب کی ہم نے وہ تانے اور وہ زہریلی تقریریں پچھلے آزاد کشمیر کے جو الیکشن میں اس میں ڈائجسٹ کر لی تھی. تلخی ایک سائڈ سے نہیں رکتی. اگر دوسری طرف سے بات ہوگی اس کا برملا جواب آئے گا. اگر لیڈرشپ کی توہین ہوگی اس کا برملا جواب آئے گا. یہ اپنی ڈومین میں رہیں اور یہ جو ہے اس کو کراس نہ کریں. دوسری جہاں تک صوبوں کی بات ہے, ابھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی اس کے اوپر پارٹی پوائنٹ آف ویو تو نہیں ملا. میں اپنی اور یہ جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اس میں, لیکن اس کو جتنی غیر سنجیدگی سے جس غیر سنجیدہ طریقے سے کیا گیا وہ بڑی عجیب ہے. جو سسٹم کے جو ہے وہ ختم ہونے کا, سسٹم کے فلاپ ہونے کا کی باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کتنا کا چل رہا ہے, وہ پی سی بی ہو یا داخلہ کے معاملات اور حالات ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریس طریقے سے ہوتی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تمام لیڈرشپس جو ہیں اگر سنجیدہ بات جو ہے سنجیدہ طریقے سے ہو تو اس کا وہ بھی ہوتا ہے. کا اس پہ کوئی سٹانس کلیئر نہیں ہے. ابھی میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ جو ہے, اور یہ کتنا سنجیدہ ہے. میں نے تو پہلے یہ بھی کہا, ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں, جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے, اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں, اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے. سو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے نا. تو اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گی. کل خواجہ آصف نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہی نہیں. تو یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں, ان کو ان کا وزیر داخلہ جواب دہ نہیں ہے, اس پہ کچھ فرماتے ہیں. اور کیا پنجاب میں بھی کوئی ایسے ایک دو منسٹر ہیں جو وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں؟ دیکھیں خواجہ صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد میرا تو کہنا کچھ بنتا نہیں. ایک تو یہ فیڈرل سے متعلق ہے, اور خواجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہ یقیناً سوچ سمجھ کر حقائق کی بنیاد پہ کہتے ہیں, اور زمینی حقائق جو ہے وہ دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی نہیں آتے, پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے, کئی دفعہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس میں بھی واک آؤٹ ہوتے رہے ہیں کہ جی وہ تشریف ہی نہیں لاتے, تو یہ حقائق وہاں کے ہیں. اس کے بارے میں تو یقیناً وفاق پہ کوئی بات کر سکتا ہے, لیکن پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک اپنی بہت سموتھ اکثریت کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ چیف منسٹر ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ لوگ نہیں ہیں. شکریہ. دیکھیں کوئی اگر جو خلا مانگ کون رہا ہے, پہلے تو یہ سوال ہے, اور خلا مانگ رہے ہیں کہ خالی صرف سسرال والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں, تو یہ بھی دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. خلا کے لیے کوئی سیریس ہے بھی کہ نہیں, یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. میڈم مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, پہنچی وہاں پہ وہ جہاں کا خمیر تھا وہ اسی ٹائپ کی بات ہے. یہ تو انہوں نے دوستی کا ہاتھ جو ہے الیکشن کے فوراً بعد بھی بڑھوایا تھا, اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو جس بری طرح سے سکی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے نفرت کے اظہار کے ساتھ, اور ان کی اس کے ساتھ کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے, تو وہ بار بار اگر ان کو لگتا ہے کہ, اور وہ مطلب میں تو پہلے بھی کہا فالو بھی انہیں کو کر رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے جو بہتر ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں.